حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک بدبخت کے ساتھ ایک سنی مسلمان کا بحث چل رہا تھا اور بدبخت یہ کہہ رہا تھا، صرف عام عوام کو یعنی کہ ایک بھولے بھالے مسلمان سنی کو وہ پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ آپ میرے فرقے کی کتابیں پڑھیں، تو جس میں ہمارے سنی بھائی نے جو ہے منع کیا اس شخص کو، تو وہ کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا کہ عالم جو ہے وہ میری وارث میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور وارث حضور کے وارث کون ہوں گے؟ جو علم کے وارث ہوئے، تو لہٰذا ہر فرقے کے جو عالم ہیں وہ اصل میں حضور کے وارث ہی ہوئے، اور اس لیے کسی بھی مذہب ہو، کسی بھی دین ہو، کسی بھی فرقے کی کتاب ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، قادیانی ہو، پنجابی ہو، ہندو ہو اور عیسائی ہو، کوئی بھی دھرم کا کتاب ہو، تو وہ سارا کا سارا دھرم کی کتاب اور سارے کی فرقے کی کتاب جو ہے وہ پڑھنا علم کا حصول اور علم سے روکنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تاکہ وہ کیا کر سکے کہ بھولے بھالے سنی مسلمان کو اپنا کتاب پڑھا سکے۔ اس بارے میں جو ہے بحث ہو گیا، تو وہ بحث ہوتے ہوتے بہت لمبا چلا گیا، اور وہ سنی مسلمان جو ہے اس نے یہ کہا سمجھانے کے لیے کہ ایک میں نے روایت سنا ہے جس سے یہ مفہوم مجھے سمجھ آیا کہ اگر آج کے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، اگر آج کے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے اور اگر وہ قرآن اور حضور کی پیروی کے علاوہ توریت کو جو ہے عام کرنے لگے اور توریت پہ چلنے لگے، تو وہ بھی جو ہے معاذ اللہ غافل ہو جائیں گے، معاذ اللہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس طرح کا اس نے یہ بات کی سنی نے۔ اب اس کال کے اور اس سے جب بات چیت ہوا تو پتہ چلا کہ نہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے خطا ہونے کو حرام کفر مانتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام مکروہات کیا کراہت والی چیز جو ہوتی ہے جو عوام کو نبیوں سے دور کر دے، ایسے عمل سے بھی جو ہے نبی جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بد اخلاقی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی بھی جو مکروہات ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کو ان کے دل میں، ان کے قلب میں یہ گناہ کا خیال بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ پاک ہوتے ہیں، ان کا جسمانی بھی پاک ہوتا ہے، ان کے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ان کا دل جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر آنکھ بند کر کے سو رہے ہو، لیکن باطنی طور پہ ان کا قلب جو ہے وہ ہمیشہ بیدار ہوتا ہے اور اپنی امت سے باخبر ہوتا ہے۔ تو وہ یہ ساری باتیں کر رہے کہ ان کا عقیدہ تو یہی ہے، لیکن کیونکہ وہاں پہ وہ بات ایسا ہو رہا تھا کہ ہر دھرم کی کتاب کو پڑھو، تو اس لیے یہ مثال دے کر وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ بات کر رہے ہیں کافروں کی کتاب کی، حالانکہ اگر توریت بھی ہو، آج کے دور میں توریت بھی ہو اور پڑھنے والا موسیٰ بھی ہو، عام انسان نہ ہو، عام سنی مسلمان نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، تو بھی وہ جو ہے حضور کی پیروی کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے دوسرے کتاب کو پڑھنے لگے اور دوسرے کتاب کے حساب سے عمل کرنے لگے، تو وہ بھی معاذ اللہ یہ جملہ ان کا تھا کہ گمراہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ اس کو نہیں مانتے، وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن میں اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو بھی یہ معاملہ ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو یہ شخص کہتا ہے کہ تمام باطل کتابوں کو پڑھنا بھی جو ہے نبی پاک کے علم کا وارث ہونے کی بنا پر پڑھنا چاہیے، تو یہ صورتحال بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر حضور نے فرمایا ہو کہ جو علماء ہیں وہ میرے علم کے وارث ہیں، یا علماء کو علم کے وارث کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ باطل یعنی علماء سوء کے بارے میں بھی بتایا گیا، باطل علماء کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور جہنم میں جانے والے علماء کی نشانیاں اور ان کی علامتیں بھی بتائی گئیں۔ اگر سارے علماء کو نبی پاک کا علم کا وارث مان لیا جائے، تمام باطل فرقے والے علماء کو بھی، تو وہ حدیث ہے کہ جس میں عالم جہنم میں جائے گا، حافظ جہنم میں جائے گا، شہید جہنم میں جائے گا، جیسی روایتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ جس نے دنیا کے لیے اور کسی پر فضیلت کے لیے، کسی سے بحث کے لیے اور اپنا
یعنی اپنی افضلیت ظاہر کرنے کے لیے علم سیکھا، تکبر کے لیے لوگوں پہ اپنا رعب ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک حفظ کیا، تو ان کو کوئی نفع نہیں ملے گا، تو وہ تو علم کے وارث کیسے ہوں گے اگر وہ جہنم میں ہی جا رہے ہیں؟ تو اسی لیے علم کا وارث ہونے سے مراد یہ ہے کہ پہلے عقیدے کے اندر پختگی اور عقیدے کا مضبوط ہونا ہی ہے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 72 فرقوں کا رد فرمایا، یعنی ہر باطل کا رد فرمایا کہ تم ان سے بچ کے رہنا کہ فلاں میں 71 ہوئے تھے، میری امت میں 72 ہوں گے اور تمہیں ان سے بچ کے رہنا ہے، تو وہ 72 سے مراد عوام تھوڑی نہ کوئی فرقہ بنا لے گی، اس کے اندر بھی اہل علم کہلانے والے ہوں گے، اور اگر عوام فرقہ بنا لے گی تو اس عوام کے فرقے کے اندر کوئی تو لیڈر ہوگا، کوئی تو اس کو لیڈ کر رہا ہوگا، کوئی تو اس کا سربراہ ہوگا، تو اس اعتبار سے تو وہ بھی علم کا وارث کہلائے گا کیونکہ وہ اس کا عالم ہو جائے گا اپنے باطل فرقے کا۔ تو یہ لہٰذا تشریح جو کی گئی ہے حدیث کی، یہ تو خود جاہلانہ تشریح ہے، کیونکہ جہنم میں جانے والا عالم ہوگا، حافظ ہوگا، شہید ہوگا، ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں کہ جو دنیا داری کے لیے یا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی باطل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ معاملہ فراڈ والا جو ہے وہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا اس شخص کا جس نے یہ بولا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو گمراہ ہو جاتے، جس نے یہ بولا اور ان کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، تو مجھے جہاں تک یہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ جو حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں وہ الفاظ ان کے صحیح سمجھ میں نہیں آئے کہ اس حدیث کے اندر حضرت موسیٰ کے بارے میں گمراہی ہونے کا ذکر نبی پاک نے نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کے بارے میں فرمایا اور ان کو تنبیہ کے طور پہ فرمایا۔ یعنی حضرت فاروق اعظم توریت پڑھ رہے تھے، جب لے کر آئے نبی پاک کے پاس کہ یہ توریت ہے اور اس کو پڑھنا شروع کرا، تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو ہے وہ ناراضی کے جو ہے وہ اثرات نظر آنے لگے، انہوں نے دھیان نہیں دیا، پڑھائی میں ان کا دھیان تھا، وہ پڑھ رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا حضرت فاروق اعظم سے توجہ دلانے کے لیے کہ نبی پاک کے چہرے کو دیکھو کہ وہ اس سے خوش نہیں ہیں، ناراض ہو رہے ہیں اور تم پڑھنے میں لگے ہوئے ہو۔ مفہوم اس کا کچھ یہ نکلے گا لیکن الفاظ دوسرے ہیں، میں وہ الفاظ بولنا نہیں چاہتا، لیکن خلاصہ یہی ہے۔ جب فاروق اعظم نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے منع فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے آخری پیغمبر ہونے پر بھی میرا ایمان ہے اور قرآن پر بھی میرا ایمان ہے۔ توریت کا مطلب یہ نہیں کہ میں قرآن کو چھوڑ رہا ہوں یا ایسا کچھ ہے۔ تو اس پر نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم پر، یعنی اپنی موجودگی کے بعد، میری نبوت ہونے کے بعد، اگر تم پر حضرت موسیٰ بھی آتے اور تم ان کی پیروی کرتے تو بھی تم حق سے بھٹک جاتے، یعنی تم سے مراد صحابہ اکرام، یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ گمراہ ہو جاتے یا ایسا کچھ ہے، ان کی پیروی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ تھا صحابہ کی پیروی کا، کہ اگر تم ان کی پیروی کرتے مجھے چھوڑ کر۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر میری نبوت ظاہر ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے، یعنی اب ان کی آخری کتاب پہ عمل نہیں ہوتا، عمل جو ہوتا وہ قرآن پہ ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے، اور اگر وہ تم پر ظاہر ہوتے اور تم ان کی پیروی میں لگتے تو تم تب بھی حق سے بھٹک جاتے، یعنی راہ حق پہ تم نہیں ہوتے، کیونکہ حق آخری کتاب اور آخری پیغمبر ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا، اس میں کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ باقی نبی کے بارے میں تو اہل سنت کا، بلکہ تمام جتنے بھی اہل سنت ہی کہ اہل مسلمانوں کا یہ کامن عقیدہ ہے کہ وہ تمام خطاؤں سے، گمراہی سے اور کبیرہ صغیرہ سے وہ پاک ہوتے ہیں، ان سے خطائیں نہیں ہوتی، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی نبی نبوت کے بعد معاذ اللہ یعنی گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیان کرنے میں لفظوں کی ان کے سمجھ نہ ہونا، الفاظوں کا آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے انہوں نے بات بولی ہے، اور ان کا عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے، اور کسی سنی کا کسی نبی کے بارے میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گستاخی والا جملہ ہے یا گستاخی والی بات ہے، کیونکہ دل اور نیت میں گستاخی والی نہیں تھی، لیکن الفاظ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور وہ معاملہ جو تھا وہ صحابہ کرام کے بارے میں تھا۔ لہذا توبہ کرنے میں، تجدید ایمان کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا مہر کے تعلق سے، تو بہت چھوٹے یعنی کم سے کم مہر رکھا جا سکتا ہے، 5-7 ہزار روپے تک مہر کر کے تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، تو کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے کی کسی بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے کہتا بھی ہے کہ بھائی سب کی کتاب پڑھے، آپ سن کے نکل جائیں کہ بھائی جس آپ کا دل ہے تو آپ پڑھ لو، میرا دل نہیں ہے سب کی کتاب پڑھنے کا، تو اس لیے میں سبھی کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا۔
لہٰذا اس لیے بحث میں پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ بحث میں جب آدمی پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ منہ سے ایسے الفاظ وغیرہ نکل ہی جاتے ہیں کہ جس سے معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی